میری سالی کا رشتہ طے ہو گیا، اس کی شادی میں صرف 20 دن رہ گئے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ میرے پاس اتنی آمدن نہیں تھی کہ میں اپنی بیوی کو شادی کی شاپنگ کروا سکوں۔ میری بیوی بہت ضد کرتی، اسے کپڑے، جوتے اور میک اپ خریدنے کا بہت شوق تھا۔ میں ہر روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے ٹال دیتا۔ آج میں آفس سے واپس آیا تو میں پہلے سے ہی الجھا ہوا تھا، اوپر سے میری بیوی مجھ سے ضد کرنے لگی کہ مجھے شاپنگ پر لے کر جاؤ۔ بعد میں درزی کپڑے سلائی کرنے کے لیے نہیں لے گا اور میں اپنی بہن کی شادی پر اچھے کپڑے نہیں پہن سکوں گی۔ آپ مجھے آج ہی بازار لے کر جائیں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں اس کے ساتھ بازار چلا گیا۔ میری بیوی مجھے ایک جوتوں والی دکان پر لے گئی۔ اس دکان میں کافی مہنگے جوتے تھے۔ بیوی کہنے لگی، میں شادی سے پہلے بھی یہی سے جوتے خریدا کرتی تھی۔ اس دکان کا مالک مجھے بہت کم پیسوں میں جوتے دیا کرتا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم ایک جوتا خرید لو، لیکن 2000 سے زیادہ مہنگا نہ ہو، میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں۔ مگر میری بیوی نے میری بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ وہ دکاندار سے بہت ہی مہنگے جوتے لے کر اپنے پاؤں میں پہنتی رہی۔ دکاندار بڑی دلچسپی سے میری بیوی کو جوتے پہنا رہا تھا۔ وہ بڑی غور سے میری بیوی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اسے دیکھتا تو لگتا جیسے وہ آدمی میری بیوی کو پہلے سے جانتا ہو، لیکن میری بیوی کا رویہ ہرگز ایسا نہیں تھا۔ وہ تو اسے جانتی بھی نہیں تھی۔ وہ آدمی بار بار میری بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کا یوں دیکھنا اچھا نہیں لگا۔ میں نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا کہ اب اس دکان سے چلتے ہیں، کیونکہ مجھے یہاں کا ماحول اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن کیا کرتا، میری بیوی تو بہت زیادہ ضدی تھی۔ کہنے لگی، میں یہاں سے کوئی اچھا سا جوتا خرید کر ہی جاؤں گی، آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اپنے ایک دوست کا فون آیا۔ وہ مجھے کسی کام کے لیے بلا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، اب تم اپنی شاپنگ بند کرو، ہمیں گھر چلنا ہے۔ تو وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں نے جوتے پسند کر لیے۔ میں نے جب بل پر نظر ڈالی تو میرا دماغ چکرا گیا۔ بیوی نے 2 جوتے خریدے اور 15,000 کا بل بن گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو غصے سے کہا کہ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ میرے پاس صرف 5,000 روپے ہیں اور تم نے 15,000 کی شاپنگ کر لی۔ میں یہ سارا بل کیسے ادا کروں؟ تم ہوش میں آؤ، ایک جوتا واپس کرو۔ میری بیوی یہ سن کر کہنے لگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں جوتے میری پسند کے ہیں، میں یہ ہرگز واپس نہیں کروں گی۔ آپ اس کا بل ادا کریں ورنہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں بہت حیران ہوا کہ آج اسے کیا ہوا۔ میری بیوی کہنے لگی، بس جو بھی ہے مجھے نہیں پتا، میں اپنی بہن کی شادی پر یہی جوتے پہنوں گی، اور مجھے کسی اچھی سی شاپ سے 2 سوٹ بھی لے کر دیں۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر مجھے اس پر مزید غصہ آنے لگا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی ضدی اور باغی نکلے گی۔ میں نے کہا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں لے کر دوں گا، چلو میرے ساتھ گھر چلو۔ میں نے بیوی کا بازو پکڑ کر دکان سے باہر نکالنے کی کوشش کی، پر میری بیوی نے وہاں تماشا کھڑا کر دیا۔ کہنے لگی، تم مجھے زبردستی نہیں لے کر جا سکتے، یہ جوتے لو ورنہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ دکاندار اب باقاعدہ اس بات پر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے بیوی کو بہت بار سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس نے مجھ پر چیخنا شروع کر دیا۔ کہنے لگی، جب سے شادی ہوئی ہے تم نے مجھے کبھی میری پسند کی کوئی چیز لے کر نہیں دی۔ میں نے تم سے آج تک مانگا ہی کیا ہے، 2 جوتے ہی تو مانگے ہیں۔ بیوی کی بدتمیزی مجھ سے برداشت نہ ہوئی، میں نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ بیوی نے اپنے چہرے سے نقاب اتار دیا اور مجھے گالیاں دینا شروع کر دی۔ پورے بازار میں تماشا لگ گیا۔ بڑے بازار میں بیوی نے میری عزت کی دھجیاں اڑا دی۔ غصے میں میرے منہ سے 3 بار طلاق کا لفظ نکل گیا۔ وہ جہاں کھڑی تھی
وہیں پر ساکت ہو گئی۔ میں بھی پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہماری طلاق ہو گئی تھی۔ اتنا مضبوط رشتہ چند لمحوں میں ٹوٹ گیا تھا۔ میری بیوی نے مجھے نفرت بھری نظر سے دیکھا اور کہنے لگی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے کم ظرف نکلو گے۔ اب تمہارا مجھ پر کوئی حق نہیں۔ مجھے یہاں سے اپنے ماں باپ کے گھر جانا ہوگا۔ سب لوگ ہم پر باتیں بنا رہے تھے کہ ایک آدمی نے جوتے کی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ سب ہمارا تماشا دیکھ چکے تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مزید یہاں کھڑے ہو کر ہم دونوں کا تماشا نہ بنائے۔ ویسے بھی اب وہ نرم پڑ چکی تھی۔ ہم دونوں رکشے میں بیٹھے اور اپنے گھر آ گئے۔ میری بیوی کا رو رو کر برا حال تھا۔ میں اسے تسلی بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ گھر آ کر اس نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ میں اپنے کمرے میں آیا۔ میرا دل پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ مجھے ابھی بھی دکاندار کی باتیں تیر کی طرح دل میں چبھ رہی تھیں۔ ابھی تک میں نے بیوی کے میکے والوں کو اس بات کا نہیں بتایا تھا۔ میری بیوی کے گھر والے کیا سوچیں گے کہ میں کتنا کم ظرف انسان ہوں جس نے ان کی بیٹی کو 6 ماہ کے بعد طلاق دے دی۔